الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے شمار لائق صد تکریم علماء کرام لائق صد احترام سامعین و حاضرین ایک امریکن رائٹر مورخ مصنف مائیکل ہارٹ 1978 میں دی ہنڈریڈز نامی کتاب لکھتا ہے جس میں غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ پہلا نمبر پہلا نام سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھتا ہے اس کتاب کی جب رونمائی ہوتی ہے تو یہودی اور عیسائی مائیکل ہارٹ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے غیر مسلم ہونے کے باوجود مسلمانوں کے نبی کا نام سب سے پہلے کیوں لکھا ہے؟ تو مائیکل ہارٹ انہیں جواب دیتا ہے کہ میں نے جب ان کی سیرت کا مطالعہ کیا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ مکہ جیسے چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئے آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے اوپر ایمان لانے والے صرف 4 لوگ تھے ایک آپ کا دوست تھا ایک آپ کی بیوی تھی اور 2 نوعمر بچے تھے لیکن 1400 سال کے بعد آج دنیا کے اندر
اس نبی کے ماننے والے 1.5 ارب کی تعداد میں موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صادق و امین تھے، سچے تھے، آپ کی بات میں کھوٹ نہیں تھی، آپ سچ بولنے والے تھے، اس لیے آپ کے پیروکار ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں بڑھتے گئے۔ اگر آپ جھوٹ بولنے والے ہوتے، آپ کی بات سچی نہ ہوتی، کھری نہ ہوتی، تو آپ کے پیروکار کبھی نہ بڑھتے۔ اور اس کے بعد میں جب ان کے امتیوں کو دیکھتا ہوں، ماننے والوں کو دیکھتا ہوں، پیروکاروں کو دیکھتا ہوں، تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ مسلمان چاہے جتنا بھی کمزور ہو، جتنا مرضی گناہگار ہو، سیاکار ہو، لیکن جب بھی اس کے نبی کی نموز کی بات آتی ہے، حرمت کی بات آتی ہے، عزت کی بات آتی ہے، تو وہ جان نچھاور کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہودی اور عیسائی پھر پوچھتے ہیں کہ یہ خوبیاں اور قوموں میں بھی ہیں، تو مائیکل ہارٹ انہیں جواب دیتا ہے، نہیں، عیسائی لے آؤ، یہودی لے آؤ، میں لاکھوں کی بات نہیں کرتا، ہزاروں کی بات نہیں کرتا، سینکڑوں کی بات نہیں کرتا، چند ایسے عیسائی اور یہودی لے آؤ جو سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنا فخر سمجھتے ہوں، وہ نہیں ملیں گے، یہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے مسلمانوں کے رسول، مسلمانوں کے ہادی، مسلمانوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی کتاب میں سب سے پہلے لکھا ہے، کیونکہ میں نے اس قوم کو دیکھا، بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، مکہ ہو، یمامہ ہو، قاسیہ ہو، ہر جگہ پہ یہ اپنے نبی کی نموز پہ، عزت پہ، حرمت پہ اپنا خون بہانا اپنے لیے باعث عزت و شرف سمجھتے ہیں۔ حضرات، یہ جذبہ، یہ جوش، یہ ہمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے، لیکن لبرلز، سیکولرز، عیسائی، یہودی لاکھوں کروڑوں ڈالر انویسٹ کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں سے ان کے نبی کی محبت کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے وہ اکثر و بیشتر ایسے لوگ، ایسے مذاہب، ایسے فرق، ایسے مسالک لانچ کرتے رہتے ہیں، امپورٹ کرتے رہتے ہیں، جو رسول کریم علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں سے ختم کر سکے۔ آج ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں فلاں شخص نے مومنوں کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، تبرہ بازی کی ہے، گالیاں دی ہیں۔ حضرات، یہ گالیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
وہ نہیں دیتے بلکہ وہ آپ کے ایمان کو للکارتے ہیں۔ یہودیوں کو جب مدینہ سے نکالا گیا تو انہوں نے سوچ و بچار کی کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کو کم کر سکیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم نے واضح کلیئر دو ٹوک ڈائریکٹ نبی مکرم کے بارے میں کوئی توہین کی، گستاخی کی، تو مسلمان ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے ایک ہیلہ اپنایا کہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو کنٹرول بھی کیا جا سکے اور اپنا کام بھی کیا جائے۔ انہوں نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی، ایک فرقے کی بنیاد رکھی، جو فرقہ مذہب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہتا ہے۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھیے، آج پاکستان میں بھی نام نہاد ریاست مدینہ کا وزیر اعظم، جس کی بیوی یہودی جمائمہ، جس کا سابقہ سسر یہودی، جس کے بچے یہودیوں کے گھر پلتے ہیں، اور وہ نام نہاد ریاست مدینہ کا نام لے کر ہمیں طفل تسلیاں دیتا ہے، اور ہم ایسی بولی قوم ہیں کہ اس کے اس بہکاوے میں آ کر سمجھتے نہیں کہ آج پاکستان کے اندر جس طرح صحابہ اکرام کی توہین ہو رہی ہے، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے میڈیا پہ، آپ کے سوشل میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ سرعام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ آپ کے میڈیا کے اوپر خال المؤمنین، والی شام، امیر المؤمنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور جو گالیاں دیتا ہے اس کو آپ کا وزیر اعظم اگلے روز اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ آپ بتائیں، کیا ریاست مدینہ میں صحابہ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ اور گجراں والے ہو ایڈے چپ کیوں ہو؟ کیا گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا انہیں تبرہ کیا جاتا تھا؟ کیا ان کی توہین کی جاتی تھی؟ تو پھر یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جس میں معاویہ کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ کون معاویہ؟ کائنات کے امام فرمائیں، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم سکھا۔ کائنات کے امام جس کے بارے میں فرمائیں کہ اللہ جو شخص بھی کیسر کے اوپر حملہ کرے گا اس میں شامل ہونے والوں کو اپنی جنت کا داخلہ عطا کر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ خلفائے راشدین کے بعد اگر میں نے کوئی بہترین حکمران دیکھا ہے تو ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے۔ حضرات گرامی، آج ضرورت اس امر کی ہے، اس سوچ و فکر کی ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس، عزت اور حرمت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ آج کوئی ذاکر اٹھتا ہے، کوئی مولوی اٹھتا ہے، کوئی علامہ اٹھتا ہے، کوئی مناظر اسلام اٹھتا ہے، کوئی بات نہیں ملتی تو اپنی مشہوری کے لیے مومنوں کے ماموں امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کا اور ہمارا، ان علماء کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹوکے، روکے، راستہ بند کرے جو سیدنا معاویہ کی گستاخی کرے۔ کیا آپ سیدنا معاویہ کا دفاع کریں گے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے دفاع کریں گے، نکلیں گے، ساتھ دیں گے؟ سیدنا ابو بکر کا دفاع کرو گے، عمر کا دفاع کرو گے، علی کا دفاع کرو گے، عثمان کا دفاع کرو گے، معاویہ کا کرو گے؟ شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن آخر معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔